قرآن مجید برہان رشید سورہ آل عمران، اور یہ آیت تم اکثر پڑھتے رہتے ہو اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے، کہتے ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے آج سینے چوڑے کر کے کنتم خیر امت کی آیت پڑھنے والوں سوچو تو صحیح، جب رب نے پڑھی تھی تو سامنے کون تھے؟ جب نبی علیہ السلام نے تلاوت کی تھی تو سامنے کون تھے؟ کنتم خیر امہ، ابو بکر کنتم خیر امہ، عمر کنتم خیر امہ، عثمان کنتم خیر امہ، علی کنتم خیر امہ۔ جن کو سرکار کے تم بہترین امت ہو ان کو بھول گئے اور اپنی شان ظاہر کرنا شروع کر دی۔ آیت اتری پڑھی نبی علیہ السلام نے، اور جنہیں دیکھ کے کہا تم بہترین امت ہو، انہیں بہترین مانو گے تو بہترین بنو گے، ورنہ جہنم کے کتے۔ یہ آیت یہ فیصلہ ہے رب کا، حدیث میں ہے، کلاب نار بن جائیں گے، جہنم کے کتے بن جائیں گے۔ کون تم خیر امہ والے جو خیر ہے، ان کو جو خیر نہ مانے گا وہ کبھی خیر امت نہیں بن سکتا، وہ یہودیوں سے بدتر، عیسائیوں سے بدتر، ہندوؤں سے بدتر۔ کون تم خیر امہ وہ بنے گا جو پہلے خیر لیڈر ہے ان کو خیر مانے گا، ان کے پیچھے یہ بھی خیر بن جائے گا، اور اگر ان کے بارے میں کسی نے ڈنڈی ماری، ان کو نکالنے کی کوشش کی، ان کے بارے میں بغض رکھا، تو پھر کبھی بھی اس لسٹ میں نام نہیں آئے گا۔ مبارک ہو اہل سنت و جماعت تمہیں، جاگتے سوتے اٹھتے بیٹھتے یہ کہتے ہو کہ آل بھی عظیم ہے، اصحاب بھی عظیم ہے۔ محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید برہان رشید سے آیت نمبر 8، رب ذوالجلال کا فرمان ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور خالق کائنات فرماتا ہے کل کسی نے اگر ہمارے مقابلے میں جلسہ کرنا ہوگا تو اس کو اپنا گھر کے قرآن لانا پڑے گا، یہ قرآن اس کا ساتھ نہیں دے گا، یہ قرآن اس کا ساتھ نہیں دے گا، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سنا سکتا ہے۔ اس واسطے ہمیں شرع صدر حاصل ہے، آج بھی پڑھیں گے، حشر کے میدان میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ رب ذوالجلال کا یہ فرمان سن لو قرآن سے، اور اللہ کا یہ فرمان اس میں بھی خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، ایسے ہی ہم نے تمہیں بنایا أُمَّةً وَسَطًا، وہ جامع امت، متوسط امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ساری امتوں پر تم گواہ بن جاؤ، ساری امتوں پر۔ آج چھوٹی سی کچہری ہو، وہاں اگر تقاضے پورے کرنے ہو گواہ کے تو نہیں ملتا گواہ، بڑا مشکل ہے گواہ ہونا، امانت چاہیے، دیانت چاہیے، بہت کچھ چاہیے، اور اللہ کا دربار ہو وہاں کا گواہ تو بڑا ستھرا ہوتا ہے، بہت بڑا کعبہ حوار کہتے ہیں۔ ساری امتیں جتنی بھی ہیں ہم سے پہلے، ان میں سے کوئی ایک امتی ایسا نہیں ہے کہ جس کو رب نے اپنے دربار کا گواہ بنایا۔ صرف ہر دور کا نبی اللہ کے دربار کا گواہ ہے، لیکن مبارک ہو مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے، سرکار نے آیت پڑھی، صحابہ نے سنی، اللہ فرما رہا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اے میرے صحابہ، رب کہہ رہا ہے پہلے صرف نبیوں کو گواہ بناتا تھا، اب ساری امتوں پر تجھے بھی گواہ بنا لیا ہے۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، قم والے کم سنیں، قم والے کم سنیں، جعلناکم، جعلناکم، یہ تیر کے اڑ کے ہم تک نہیں پہنچا، یہ سفر کر کے کم آیا ہے۔ پہلے صحابہ کو کہا
جو سامنے موجود حدیث میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جس وقت پوچھے گا رب نوح علیہ السلام بتاؤ تبلیغ نہیں کی تھی قوم کو؟ کہیں گے 950 سال تبلیغ کی. تو قوم سے کیا تبلیغ کی تھی؟ کہ ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس تو آئی نہیں. تبلیغ انہوں نے کیا کر دی؟ اللہ فرمائے گا نوح پھر گواہ تو پیش کرو، گواہ پیش کرو. اب کون گواہی دے؟ قوم تو ساری بگڑی ہوئی ہے، اپنی گواہی ہوتی نہیں اپنے بارے میں. تو کیا ہوگا؟ فرمایا حشر کی صفیں چیرتے ہوئے صدیق اٹھ کھڑے ہوں گے. اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے. اللہ پوچھے گا تم پاس موجود تھے؟ تو عرض کریں گے نہیں پاس نہیں تھا مگر میرے نبی تو دیکھ رہے تھے. انہوں نے بتایا میں گواہی دے رہا ہوں. تو اس طرح حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں گواہی حضرت صدیق اکبر دیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ اللہ فرما رہا ہے کذالک جعلناکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، اولین وہ ہے بعد میں زمر میں دوسری امت آئے گی. تو رب ذوالجلال شان پہ شان بیان کر رہا ہے. معاذ اللہ جھوٹوں کو کون اپنی کچہریوں میں گواہ بناتا ہے؟ ہاں ایسی کچہریاں آج جھوٹوں کی جھوٹی کچہریاں، وہاں جھوٹ چل سکتا ہے، رب کے دربار میں جھوٹ نہیں چل سکتا. تو جن کو رب نے یہ مقام دیا کہ کہا تم میرے دربار کے گواہ ہو، تو ماننا پڑے گا ان کی امانت بھی بے غبار ہے، ان کی ذہانت بھی بے غبار ہے.